اچھا، اسی طرح سے ایک اور چیز کہ اپنے شاگردوں سے آپ رحمتہ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ حصول تصوف اور دین کے ساتھ ساتھ جدید جو ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بھی توجہ دی جائے. تو یہ جدید ٹیکنالوجی جو ہے یہ تصوف کی راہ میں کہیں رکاوٹ تو نہیں آتی؟ یہ ایجاد ہے، ایجاد کا استعمال اچھا یا برا ہوتا ہے. صحیح. اب آپ اسی آج کی ایجاد کو لے لیں کہ یہ جو ہمارا سوشل ہب ہے اسی کو دیکھ لیں. اب کہیں کسی شعبے کے متعلق آپ سرچ کرنا چاہیں تو دنیا پر جو موجود سرچ ہیں اس سے متعلق وہ آپ کو وہاں سے مزشر ہے. اب آپ کسی خرافات میں جانا چاہیں تو وہ بھی آپ کو مزشر ہے وہاں سے کہ آپ کسی اس میں بھی جا سکتے ہیں. اور جب تک آپ دنیا کے معاملات کو جانیں گے نہیں تو آپ دنیا پر لیڈ کیسے کریں گے؟ وہ لوگ جو پریکٹیکل لائف میں ہیں یا وہ لوگ جو ان شعبوں میں ترقی کر رہے ہیں اور مادی ترقی سے وہ دنیا میں قوت نافذہ جو ہے وہ ان کے پاس جا رہی ہے، تو ہاؤ کم دس پاسبل کہ آپ ان کو معاملات دنیا میں آپ ان کے سامنے نہ کھڑے ہو سکیں. اگر آپ غور کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو معاوضے کے طور پر، جن کے پاس معاوضہ دینے کی حیثیت نہیں تھی، انہیں آپ نے فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ کے اتنے بچوں کو ایک شخص پڑھا دے تو اس کا یہی معاوضہ ہے، تو اس کی قید ختم کر دی. تو کیا انہوں نے فقہ یا حدیث پڑھانی تھی؟ تو آپ کے مقابل آئے. بالکل صحیح. اور مکہ کفار مکہ کی طرف سے لڑنے آئے اور اس آنے میں قید ہو گئے تو سفارات ہیں آپ کے مقابل. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ معاوضہ ادا نہیں کر سکتے تو آپ کو معاوضہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے بچوں کو آپ تعلیم دیں. تو وہ جو انہوں نے تعلیم دینی تھی وہ کیا تعلیم دینی؟ دنیا کی نہیں دینی.